بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں محترمہ تشریف لائی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آف دا ریکارڈ ابھی بتا رہی تھی اپنے بارے میں، حالات کے بارے میں، کہ جب ہسبینڈ موجود تھے تو حالات کیا تھے، اور جیسے ہی ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے تو حالات یکسر بدل گئے۔ اور ابھی وہ اپنے بچوں کے لیے مزید جو ہے پالیسیز کے لیے تشریف لائی تھیں ہماری سیلز نمائندہ کے ساتھ۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچے اور وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ جب جیتے جی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب حالات بدل جاتے ہیں، خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو حالات اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنی معاشی منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے، معاشی استحکام کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل ضرور اختیار کرنا چاہیے جس کے تحت ہمارے خاندان کے جو افراد ہیں وہ سیکیور رہیں۔ تو میں گزارش کروں گا بہن سے کہ وہ جو آف دا ریکارڈ بتا رہی تھیں اور کہ کیا حالات تھے جب ان کے ہسبینڈ زندہ تھے، اور اچانک گزشتہ سال 12 دسمبر میں ان کی انتقال ہو گیا، اور ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، حالانکہ وہ صبح ان کے ساتھ شاپنگ کر کے آئے ہیں، رات کو اپنے کام سے واپس آئے ہیں، تو اچانک ان کا انتقال ہوا۔ تو بتائیے گا بہن یہ کیسے ہوا سارا کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک تھے وہ، ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ اچانک ہی ہمارے پہ قیامت ٹوٹی۔ 12 دسمبر والے دن انہوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا، چائے وغیرہ پیا انہوں نے، تو بس تھوڑا سا بخار سا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلاؤ میڈیسن لے آتے جا کے۔ تو انہوں نے چیک کروایا تو انہوں نے ڈاکٹر نے بولا کہ تھوڑا سا بلڈ لو ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں ٹیکا وغیرہ لگایا ہے، تو گھر آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو قیامت ہمارے پہ اسی ٹائم میں گر گئی تھی۔ تو لیکن ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن جب وہ وفات پائی انہوں نے، تو لیکن ہمارے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، 4 میرے بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، لیکن ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ واقعی قیامت کس کو کہتے ہیں۔ میں نے دیکھ لی قیامت کیسی ہوتی ہے۔ اور کیا کام کیا کرتے تھے آپ کے ہسبینڈ؟ ان کی جھومر کی دکان تھی، یعنی کہ شالمی میں فنوس وغیرہ کی دکان تھی، تو لیکن اب سسٹم وہ نہیں ہے جیسے آگے تھا نا، تو وہ سسٹم بالکل نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ہم قربانی وغیرہ بھی کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھا تھا، ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن ایک دم ہمارے حالات بالکل ختم ہو گئے، یعنی کہ ساری ذمہ داری میرے پہ گر گئی ہے۔ لیکن مجھے احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ واقعی میاں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ تو آج آپ کیا سوچ کے پالیسی لے رہی ہیں اپنے 4 بچوں کے لیے؟ یہ ہے کہ پہلے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت اچھی ہے، کروانی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے کروانی چاہیے۔ لیکن مجھے احساس ہوا واقعی یہ بہت اچھا کام ہے، یہ کروانا چاہیے۔ اور ہسبینڈ کی نہیں ہوئی تھی پالیسی؟ نہیں، وہ نہیں ہوئی تھی، بس یہی کہتے تھے کہ اچھا کروا لیں گے، نہیں یہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن نا اب یقین کرنا کہ میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ ادارہ بہت اچھا ہے، یہ یعنی کہ کروانی چاہیے، بہت زیادہ اچھی ہے یہ، کوئی فراڈ نہیں ہے اس میں، ماشاءاللہ اچھا ہے یہ، بہت زیادہ میں نے کروائی ہے اپنے بچوں۔ تو آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے جن کے گرستی چل رہی ہے اور نظام زندگی ابھی بالکل فعال ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا بھی دسمبر سے پہلے ٹھیک تھا سارا کچھ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن یہ کروانی چاہیے بہت زیادہ، یہ آنے والے وقت کے لیے بہت اچھی ہے۔ میں یہی لوگوں کو کہوں گی کہ آپ بھی یہ کروائیں، بہت اچھا ادارہ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے؟ ہاں جی، کرنا چاہیے، یعنی کہ جب اچھے حالات ہیں انہی اچھے حالات میں ہی ہمیں ایسا اقدام کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ہماری جو فیملی کے افراد ہیں وہ سیکیور رہ سکیں۔ ہاں جی، کروانی چاہیے، یعنی کہ میں آئینہ سے سب کو یہی کہوں گی کہ آپ ہی کروائیں، یعنی کہ میں نے آگے دیکھا ہے کہ واقعی بہت اچھی ہے، کروانی چاہیے۔ میں تو کل سے اپنے بچوں کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی کروائیں گے لاسٹ، کیونکہ اس میں ہم بچت کا ایک طریقہ آپ کو ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچت آپ نے کرنی ہے، اس پہ بھی پروفٹ بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کو ایک معاشی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ نے لی ہوتی پالیسی، اگر وہ پالیسی ہولڈر ہوتے، جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی فیملی پہ، جیسے ابھی آپ فیس کر رہی ہیں، جی، تو اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح بات، اس میں سہولت مل جاتی ہے کہ اس میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کے نہ ہونے سے جو آمدنی کا سلسلہ جو رک جاتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ آپ کہنا چاہیں کہ جو ابھی یعنی کہ خواتین ہیں
کہتے ہیں نا کہ اس کی اگر قدر پوچھنی تو کسی بیوہ سے پوچھو. صحیح بات ہے. تو ابھی آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کاش یہ وقت اگر دوبارہ مل جائے تو میں تو یہ ضرور میں کروا لیتی ضرور. صحیح بات ہے, لیکن میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے نہیں کروائی تھی, لیکن اب احساس مجھے بہت زیادہ ہوا ہے کہ یہ کروانی چاہیے تھی مجھے. اب میں پچھتا رہی ہوں کہ میں نے نہیں کروائی تھی. اگر میں کروا لیتی تو میرے لیے واقعی آسانی پیدا ہوتی. اب میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے, میرے لیے چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں. تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور بہتری پیدا فرمائے. اس کی مشیت اور حکمت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح بات. جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہم خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو کروٹ جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور آپ کو بھی ایک کہہ لیں کہ حوصلہ عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکیں. جزاک اللہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.